بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاضر خدمت ہیں ایک نئے اسلامی واقعے کے ساتھ۔ کوشش کریں کہ سارا واقعہ پڑھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنی بائی اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا یہ خیال ہوتا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرا بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن شام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی یہ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ نوجوانوں کا سردار بھی ہوگا۔ اور پھر جوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلے گئے اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جوان ہوئی۔ ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کس نے گرفتار کیے؟ قبیلے کے سردار نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے گرفتار کیے ہیں، اب ہماری قیدی ان کی قید میں ہیں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ سردار نے کہا کہ ہاں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی کہنے لگی کہ ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلواریں سنتی اور پکارا، اوے دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں جو الفاظ کہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتی نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں جھک گئی، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے۔ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت منتظر تھی۔
فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ ماشاءاللہ، ایک بار درود شریف پڑھ کر آگے شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔